فتویٰ لینا بہت آسان ہے. آپ ایک ہی مجتہد سے ایک ہی موضوع کے اوپر مختلف فتاویٰ فرد واحد لے سکتا ہے. آپ تجربہ کر لیں. فرد آپ فتاویٰ کسی ایک دفتر میں بھیجیں، فتویٰ لکھ کر بھیجیں انہیں کہ کوئی موضوع آپ کی جو بھی پسند کا موضوع، کوئی چیز کھانے کی ہے، مثلا آپ اس کے کھانے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ان سے کہ بازار میں جو مرغیاں ملتی ہیں یہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. اور آپ کے سوال پر ہے، سوال آپ بنائیں گے. فتویٰ کا جواب سوال کے اندر ہی ہوتا ہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ ہمارے مارکیٹ میں، ہمارے محلے میں مسلمان مومن آدمی ہے، مرغی ذبح کرتا ہے، احکام سے آشنا ہے اور جانتا ہے، اور روزانہ ہم اس سے مرغی لیتے ہیں. آیا یہ مرغی لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ سوال کا جواب اندر ہی موجود ہے کہ اگر ایک مومن ہے، مسلم ہے، احکام سے آشنا ہے، مرغی ذبح کر کے کاٹ کے آپ کو دیتا ہے، تو کون فقیہ کہے گا جائز نہیں ہے اس سے لینا؟ اب اسی کے بارے میں دوبارہ اسی دکاندار کے بارے میں پھر فتویٰ لیں کہ ہمارے محلے میں ایک دکاندار ہے، اسلام کے بنیادی احکام سے آشنا نہیں ہے، کوئی کام کرنے میں احتیاط نہیں کرتا، قبلہ رخ کھڑا نہیں ہوتا، کسی طرف بھی منہ آئے باتیں کر رہا ہوتا ہے، موبائل سن رہا ہوتا ہے، ساتھ مرغی کاٹ رہا ہوتا ہے. تو آیا اس سے مرغی لے کے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اسی سوال کے اندر موجود ہے کہ جائز نہیں ہے، احتیاط کرو، معلوم نہیں ذبح کرتا ہے یا نہیں کرتا. یا وہ لطیفہ جو معروف ہے فتویٰ کے بارے میں کہ ایک شخص نے مجتہد سے سوال پوچھا، جی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں، یہ ڈھول پیٹتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، یہ ڈانس کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، یہ ڈھول پیٹنا اور رقص کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے. ظاہر ہے ڈھول ڈمکا ہے، لاب ہے، رقص ہے، ڈانس ہے، جائز نہیں ہے. اسی موضوع، اسی میلے کے بارے میں دوسرے شخص نے اسی مجتہد سے سوال پوچھا. کہا جی کہ جناب مجتہد صاحب آپ بتائیے کہ اگر ایک آدمی ایک چمڑا لے کر اس کے اوپر ہاتھ مارے جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، چمڑے کے اوپر ہاتھ مارنا ممنوع تو نہیں ہے. اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہو اور ٹانگ اٹھا لے اپنی، یہ جائز ہے یا نہیں؟ وہ ٹانگ اٹھانا جائز ہے، کسی نے نہیں کہا کہ ٹانگ نہیں اٹھا سکتے اپنی. اٹھی ہوئی ٹانگ زمین پہ رکھ دے، اگر یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. اگر ہاتھ اپنا اوپر اٹھائے فضا میں، جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. پھر یہ ہاتھ نیچے کر لے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. تو کہا کہ یہ ڈھول اور ڈانس اسی کو تو کہتے ہیں، چمڑے پہ ہاتھ مارنا اور ناچ گانا یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ گرانا، پاؤں اٹھانا اور پاؤں گرانا، بس دمال جائز ہے. ایک ہی مجتہد سے دو طرح کا سوال کریں ایک ہی موضوع کے بارے میں، یہ آپ پر موقوف ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. آپ اس سے جواز لینا چاہتے ہیں تو سوال ایسا بنائیں گے آپ. اگر آپ اس سے حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو سوال اور طرح سے بنائیں گے آپ. یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. در حقیقت اس طرح کے فتاویٰ منگوانا خود مجتہدین کے ساتھ ظلم ہے. ان کو جہالت میں ڈالنا ہے، گمراہ کرنا ہے ان کو. کہ ڈھول کے بارے میں فتویٰ لے کے چمڑے کا نام لیتے ہو، سیدھا ڈھول کیوں نہیں کہتے کہ ڈھول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ آپ کہہ رہے ہو چمڑے کے اوپر ہاتھ مارنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو کون سا مجتہد کہے کہ چمڑا پیٹنا ٹھیک نہیں ہے، ڈھول پیٹنا ٹھیک نہیں ہے؟ آپ پوچھو، مجتہد سے پوچھو کہ ہمارے علاقے میں فاسق، فاجر، رشوت خور، زانی، ڈکیت یہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، ووٹ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی پورا حلیہ لکھو، اس کی پورا شخصیت لکھ کے بھیجو، پھر وہ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. آپ سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے. یہ جو پرمٹ لے لیتے ہو آپ، یہ پرمٹ جعلی ہیں. آپ توجہ فرمائیں کہ بہت سارے دینی نصوص میں، قرآن میں اور روایات میں یہ پرمٹ باطل کیے گئے ہیں. ایک مجلس کا عشرہ، ایک عنوان، ایک سال کا یہی موضوع تھا. سید الشہداء علیہ السلام نے وہ جتنے پرمٹ لیے ہوئے تھے لوگوں نے گھر میں بیٹھنے کے، نہیں گئے سید الشہداء کے ساتھ. لوگ نہیں گئے، مدینہ کے لوگ نہیں گئے، مکہ کے لوگ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ ان کے پاس پرمٹ تھے سب کے پاس. اور سید الشہداء نے وہ سارے پرمٹ باطل کر دیے، ان کے کینسل کر دیے، کالعدم.